تو آپ کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اوہو یہ تو کوئی بالکل ہی کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ. تو ماشاء اللہ ناٹ اونلی کہ ایجوکیشن لی آپ نے, آپ میں پھر اوبیسلی برش اپ کیے مینجمنٹ اسکلس اوبیسلی, کیونکہ اٹ ٹیکس ریئلی گڈ مینجمنٹ اسکلس ٹو میک اے برانڈ آف ویئر یو آر دا مومنٹ. کیونکہ 1 سے 73 کرنا از نو جو ہوگا, آپ کو پوری ٹیم چاہیے, مینجمنٹ اسکلس چاہیے ٹو ریئلی اچیو وٹ یو ہیو اچیوڈ. سو لیٹس موو فارورڈ. تو ڈپلیکس آپ نے کر لیا, پھر جو بھی آپ کر رہی ہیں مین کام اسمائل اگین, جس کے لیے ہم بیسیکلی جتنا بھی بولیں کم ہے. آئی نو ہو یو گاٹ انٹو اٹ. آپ کے پاس ایک ایسڈ ون عورت آئی, اس نے آپ سے ہیلپ مانگی اینڈ یو آر دیئر. بیسیکلی آپ نے اپنے آپ کو مولڈ کیا کہ آپ اس کو ہیلپ کریں گی. آئی نو دیٹ تھنگ. کیسے کیا آپ نے, کیسے اپنے اندر انرجی لے کے آئیں, کیسے لوگوں کو ہیلپ کیا, اسٹارٹ کیسے کیا؟ اس لائک کیونکہ آپ سوشل ورک پہلے نہیں تھی کر رہی. آئی تھنک دس از ویئر یو ٹرن یور سیلف اینڈ یو آفرنگ اٹ کہ میں نے ایک بزنس کر لیا, پیسہ بھی کما لیا, سب کر لیا, ناؤ اٹس ٹائم ٹو گیو. گیونگ میں ہی ہیپینیس ہے. سو اوبیسلی وچ یو ہیو لرنڈ اوبیسلی, لیکن آپ نے گیونگ شروع کی. کیسے آپ نے دوبارہ انرجی لے کے آئی اس لیول پر کہ آپ نے ہنڈریڈس آف پیشنٹس کو, I don't know if it was a number, but I know it's hundreds and patients کو آپ نے empower کیا, ان کو دوبارہ لائف دلائی, ان کو obviously فیس جو کہ انسان کی شناخت ہے اس پہ کام کیا, ان کو دوبارہ لائف دی. اس کے بارے میں بتائیں, کیسے اسٹارٹ کیسے لیا آپ نے, کیسے پاور پھر سے لے کے آئی اندر کہ آپ کیا آپ نے سوچا کہ ایک دم کیا چیز آپ کو ہٹ کی کہ مجھے یہ کرنا چاہیے؟ جی ایسے لگے گا جیسے میں لیکچر دے رہی ہوں, لیکن میں آپ کو اپنے ایکسپیرینسز بتا رہی ہوں. میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کا اپنا پیٹ بھرا ہوتا ہے, جب آپ کی اپنی چیزیں آسان ہوتی ہیں, یعنی کہ آپ کو شاید بچوں کی فیس کی فکر نہیں ہے یا آپ کو بلز وغیرہ آپ آسانی سے دے رہے ہیں, تو پھر اس وقت آپ کو اپنے ارد گرد میں جو لوگوں کی پریشانیاں تکلیف ہوتی ہیں ان کو آپ ان کو ایبزارب کرنا شروع کرتے ہیں. کیونکہ اب آپ ان کو دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں پر آپ مطلب وہ وقت گزر گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو جی جہاد میں جانا ہے, اور جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے. کوئی اپنا آدھا گھر لا رہا تھا اور کوئی اپنا پورا گھر لے کر آ گیا. وہ ہم ایسے لوگ نہیں رہ گئے. ہاں لیکن ہم لوگ کم از کم ان لوگوں میں سے تو ہیں کہ اگر ہمیں مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے نواز دیا تو اٹ از ٹائم کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی ہی راہ میں اور اس کی مخلوق کے لیے کچھ بہتری کریں. اچھا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہی دی جاتی ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو موقع ملے کہ اس کی مخلوق اور اس کے ارد گرد جو اس کی بنائی ہوئی کائنات جو ہے اس میں آپ کوئی بہتری کریں. اور بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو موقع بھی ملتا ہے, جو دیکھتے بھی ہیں, آنکھ بھی رکھتے ہیں, کان بھی رکھتے ہیں, زبان بھی رکھتے ہیں, اور وہ منہ پھیر لیتے ہیں یا وہ کہہ دیتے ہیں اچھا چلو کل کر لوں گا یا کل کر لوں گی. تو آپ نے کتنا بڑا موقع گنوا دیا. اللہ تعالیٰ gives you maybe 100 times more. آپ نے آج 10 دینا ہے, آپ کو وہ 100 دے گا. صبر تو کرو, ہمت تو کرو, بولو تو صحیح, کھڑے تو ہو. سو میرا جو یہ چینج تھا وہ اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ نہیں تھا, ہم سب لوگ اپنے طور پہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. سو آپ کو چنتے ہیں اللہ تعالیٰ. جب آپ کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہوتا ہے. اب جب میں نے اسمائل اگین فاؤنڈیشن کا کام شروع کیا تو اس کا نام بھی اسی حساب سے رکھا, دوبارہ مسکراؤ, کیونکہ یہ وہ چہرے تھے جن کی مسکراہٹیں چھین لی گئی تھیں اور تیزاب ڈال دیتے ہیں, مٹی کا تیل چھڑک دیتے ہیں. سو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بچیاں ہیں, عورتیں ہیں, بڑی عمر کی خواتین ہیں, اور اب تو مردوں کے اوپر بھی اس طرح کے واقعات سننے میں آئے ہیں. سو بس وہ میں نے کام شروع کیا 2003 میں. 2005 میں میں نے اپنی NGO کو رجسٹر کرایا, اور جب سے لے کے اب تک جو ہے ہمارے پاس 700 سے زیادہ بچے بچیاں ہیں جن کو ہم ان کو اپروچ کرتے ہیں, ان کا مفت علاج کرتے ہیں. علاج کے دوران اگر ان کی آنکھ کھلی اور بینائی باقی ہے, یا گردن چپکی ہوئی تھی کھول دی اور یا ان کے ہاتھ مڑے ہوئے کھل گئے, تو پھر ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھانا شروع کر دیتی ہوں سو دیٹ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک عورت کا
بااختیار ہونا، یعنی اپنا کمانا جو ہے وہ اس کو خود اعتمادی دیتا ہے، وہ اس کو مضبوطی دیتا ہے، اور پھر اس کے گھر والے جو اس سے بہت محبت بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتے، لیکن وہ مجبور ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کہ ان کے 40 50 آپریشن کرائیں، کیونکہ وہ ان کی بیٹی تھی جس کو جلا دیا یا تیزاب پھینک دیا. سو یہ چیزیں ہمارا جو NGO ہے ڈیپلکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن وہ ہے. اور یہ 700 کیسز آپ کہہ رہی ہیں، تو اس سے زیادہ جو آپ دیکھ چکی ہیں، تو یہ کیسے اوریجن ہوتی ہیں؟ بہت ٹی وی میں دیکھتے ہیں، کبھی نیوز پیپر پڑھتے ہیں کہ سلنڈر پھٹ گیا، یا کسی بہو کے ساتھ اس طرح ہو گیا، یا کسی نے آ کے جذباتی ہو کر لڑائی کر دی. ویئر ڈو دا ریجن، یہ کہاں سے کیسز کس طرح آتے ہیں بیسیکلی، کون کرنے والے ہیں؟ یہ کچھ عجیب سی بات ہے. یہ ریزنز ایسے ہیں، یعنی کہ شادی سے کوئی لڑکی انکار کر دے، چاہے وہ چھوٹی بچی ہو چاہے کسی کی بڑی عمر کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں اگر میرے سے نہیں ہوگی تو پھر کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. یا جہیز کم لاتے ہیں تو جلا دیتے ہیں، یا بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کو تیزاب پھینک دیا یا جلا دیا، یا پھر کوئی دشمنی وغیرہ ہوتی ہے اس کے حساب سے. اب یہ دیکھیں تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے مذہب میں بہت امپورٹنٹ ہیں. یعنی کہ کوئی بھی بچی جو ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کرے. جہیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا دیا تھا ہمیں نہیں پتہ. آپ جو وراثت کے کیسز ہوتے ہیں جس میں ان کو لڑکیوں کو جلا دیا جاتا ہے یا قرآن کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے، کیا پوری قرآن کے اندر سورہ موجود ہے جس کے اندر آیات کے اوپر آیات ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ خواتین جو ہیں ان کا کیا حق ہے، کتنا حق ہے، کتنا ملنا چاہیے، ان کی عزت، ان کا احترام. صرف ماں کا درجہ اور رشتہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے جس میں آپ کہیں گے کہ جی ان کی عزت اور احترام. بہت سارے رشتے ہیں، ہر رشتہ پیارا ہے، بیٹی کا، بہن کا، بہو کا، خالہ، پھپھو، نانی، جو بھی آپ لے لیجئے. سو یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں؟ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان یہ کیسے کر رہے ہیں؟ مطلب ہم تو بہت ہی سب اعلیٰ ہیں قوم پوری دنیا میں. اس لیے کہ جہاں ہمارے پاس تعلیم کا فقدان ہے وہاں پر ہمارے پاس مذہب سے دوری ہے. ہم اپنے بچوں کو قرآن تو پڑھا دیتے اور ہم فوراً ہی مٹھائی بانٹ دیتے محلے میں، ہاں، لیکن بچوں کو شعور ہی نہیں ہے. یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ جب ان کے بچے اس منزل پہ پہنچے جہاں پر ان کو ان چیزوں کا احساس ہو رہا ہے تو آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے ان کو سنائیں اور ان کو سمجھائیں، کیونکہ دس از امپورٹنٹ. پھر آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا، پھر آپ کو اوبویسلی بچوں کو ہر وقت آپ کو ایک نظر رکھنی پڑتی ہے جب تک کہ وہ شعور کے اس منزل میں نہ پہنچ جائیں. اور میں تو کہتی ہوں وہی والی بات کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اس لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ ہر بچہ جو ہوتا ہے وہ ہر وقت کسی نہ کسی کی نظر میں ہوتا ہے. تو آپ کو اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں کی جو وجوہات ہیں اس پہ غور تو کریں. مطلب مجھے پتہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اس کا غصہ بہت خراب ہے، وہ بہت تیز ہے، وہ زبان گندی رکھتا ہے، وہ بہن بھائیوں کو مارتا ہے. تو ماں اس کی شادی جو ہے وہ ایسی معصوم لڑکی سے کر دیتی ہے جو ہر وقت ہی پٹتی رہتی ہو. جی، تو یہ ایک ماں کو نہیں پتہ، اس کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کے اوپر تربیت پہ توجہ دے. سو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے ہمارے لیے. اور اب جب کہ سوشل میڈیا اتنا امپورٹنٹ رول پے کر رہا ہے، ہمیں میڈیا سے ہی پتہ چلتا ہے کہ فلاں گاؤں پہ فلاں شہر میں چھوٹے سی جگہ پر ایک لڑکی کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے یا حادثہ ہوا ہے، سب کے سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. سو اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ وہ جو میڈیا ہے اور وہ میڈیم جو ہے جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں اس کو ہم پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آئیں. مجھے پتہ ہے کہ جو سمجھانا، نصیحت کرنا یا ہر وقت ایسی باتیں کرنا جو ہوتا ہے نا، بچے بند کر دیں گے، ہم کیوں سنیں بھائی، اس سے بہتر ہے کہ میں گیم کھیلتا رہوں. لیکن ٹائم کر لیں آپ، بے شک پورا دن بچے جو ہیں وہ کچھ بھی کریں، لیکن کم از کم آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم دیجیے، ان کو سمجھائیے، بتائیے. یہ ذمہ داری ہے آپ کی ایز اے پیرنٹ، ایز اے کنبہ، ایز اے خاندان، ایز اے معاشرہ، کہ ہمارے ملک میں ہماری
اگر تربیت اچھی ہے، آپ کے گھر کے آس پاس کے لوگ کیسے ہیں، آپ کا اسکول کیسا ہے، آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں، اور ہمارا اسٹیٹ کتنا مضبوط ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں مل کر، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو گولہ بارود کی ضرورت نہیں ہے، آپ تعلیم ختم کر دیں. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں پہ ایک جہاد کرنا چاہیے. لیٹس ایجوکیٹ آور چلڈرن، لیٹس گیو دیم گڈ تربیت ایٹ ہوم. دس از ویری امپورٹنٹ. ویسے بھی جب آپ کے پاس ٹائم نہیں کہ آپ بچوں کو لیکچر دیں، میرا خیال ہے کہ بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے ماں کے لیے، کیونکہ ماں سے زیادہ ٹائم کوئی نہیں بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرتا. تو جیسے بچے کچھ نہ کچھ حرکت کر رہے ہوتے ہیں تو مائیں انہیں بتاتی رہے. ہم جب ٹریول کرتے ہیں یا بالکل جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں جیسے تھوڑا ٹائم ملتا ہے تو ہم بچوں کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں. جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے بات سے بتاتے ہیں کہ بیٹے ایسے نہیں ہے ایسے. ایک دفعہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ تنگ کر رہا تھا، تو جو میرے دوسرے والا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ آپ مین ہو رہے ہو، اور آپ کو پتہ ہے جب آپ کے پھر کل بیٹے ہوں گے، بچے ہوں گے، وہ بھی مین ہو جائیں گے. تو آئی تھنک اوبویسلی پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے. تو جو ایسے مانسٹر ٹائپ بچے پیدا بن جاتے ہیں جن کو پیرنٹس نہیں تربیت دے پاتے، آئی گیس وہی پھر جا کے بیوی پہ تشدد کریں گے، بہن پہ کریں گے، لڑکی پہ کریں گے، کچھ کریں گے جو کیسز آتے ہیں. تو کیا کرتی ہے ہماری ایجنسیز؟ جو آپ کے پاس 700 کیسز آئے ہیں کہ وہ سارے 700 بندے پکڑے گئے ہیں، کیا سزا ملی ہے؟ کوئی ایسا کچھ سسٹم ہے کہ ہم اس کو ایسی عبرتناک سزا دیں کہ کیسز رک سکیں؟ کچھ ایفرٹ ایسی کی ہے آپ نے اس میں، یا گورنمنٹ سے ریچ آؤٹ کیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگین میڈیا از پلینگ اے ویری امپورٹنٹ رول. ہمارا ملک بہت پیارا ملک ہے. ہمارے ملک میں تو درختوں کے لیے بھی قانون ہے، جانوروں کے لیے بھی قانون ہے. تو یہ کیسے ناممکن ہو کہ انسانوں کے لیے نہ ہو یا خواتین کے لیے نہ ہو؟ ہوتا ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے. قانون بنانے سے جرم کم نہیں ہوتا، قانون کو لاگو کرنے سے جرم کم ہوتا ہے. سو اٹ از not the severity of the punishment, it is the certainty of the punishment which would curb a crime, and وہ یقیناً ہو سکتا ہے. سو ہمیں اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اپنے جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، قوانین ہیں، ان کے بارے میں بتانا چاہیے. اسکول کے اندر کتابوں میں، نصاب میں، ہر چیز میں ان کو انڈکٹ کریں، ان کو بتائیں. اور اسٹیٹ کا فرض یہ ہے کہ مجرم کو جلد سے جلد سزا دی جائے. چھوٹی جرم ہے چھوٹی سزا دیجیے، بڑا جرم ہے بڑی دیں، لیکن جرم کی سزا دیں. سزا دیں گے تو وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا. بالکل، سزا ملے گی تو لوگوں کو عبرت بنے گی، کچھ پتہ چلے گا. اوبویسلی ایگزامپل سیٹ ہوں گی تبھی ہے. تو آپ کی نظر میں ایسے ایگزامپل سیٹ نہیں ہو پا رہی اب تک؟ بالکل ہو رہے ہیں، کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیں 2011 میں خواتین کے لیے جو قانون پاس کیا گیا تھا ایسٹ کے حوالے سے، اس کے بعد سے لے کے بہت سی بچیوں کو جسٹس ملا ہے، بہت سے لڑکوں کو جسٹس ملا ہے. کم ملا ہے لیکن پہلا قدم تو اٹھ گیا ہے نا. سو شکر ہے الحمدللہ. یہ میں ضرور کہوں گی کہ اس میں تھوڑی سی کوتاہی جو ہوتی ہے وہ خاندان والوں کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کس نے. وہ آپس میں مکا کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ تو جل گئی ہے، یہ میرا گبرو جوان ہے، اس کو معاف کر دو، یہ جنت میں جائے گی تو یہ اس کا بڑا اعلیٰ مقام ہوگا، یعنی جلی ہوئی لڑکی کا، اور یہ جو ہے اس کو معاف کر دیا جائے. پیسے لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. اس میں حکومت کی کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے خود ہی آپس میں ہی جو ہے وہ فیصلے کر لیے. غلطی کہاں ہے حکومت کی؟ حکومت کی غلطی یہ ہے کہ ایون وین وہ آپس میں مکا کر لیں، آپس میں سمجھوتا کر لیں، مصالحت ہو جائے، اس کے باوجود بھی جو مجرم ہے اس کو جرم کی سزا ملنی چاہیے. اور میرے حال میں میری یہاں کمپلین ہے ہمارے میڈیا سے، ہمارے نیوز چینل سے بھی ایز ویل، کیونکہ امریکہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جب کرائم ہوتا ہے، کرائم کو کور کرتے ہیں. یہاں پر کرائم کو بہت کور کرتے ہیں، لیکن کرائم کے بعد جو کرمنل ہوتا ہے اس کو کور نہیں کرتے. اس کرمنل کو کور کریں گے، اس کی سزا دکھائیں گے، لوگوں کو نالج آئے گی کہ بھائی یہ بندے کو اتنی سزا مل سکتی ہے. تو وہاں پہ ہم لوگ کچھ لیک کر دیتے ہیں، ہم لوگ اس کو چھوڑ کے نیکسٹ کیس پہ جاتے ہیں. لیکن آئی تھنک اس کرمنل کو سزا دکھانا، بتانا ہم لوگ کی رسپانسبلٹی ہے میڈیا کی، تاکہ وہ دیکھ کر باقی لوگ ڈریں کہ یہ کریں گے تو ہم بھی آج ہی سزا پا سکتے ہیں. تو جو آپ
لڑکیوں کے علاج کراتی ہیں, آپریشن کراتی ہیں, تو اس میں ہماری گورنمنٹ, ہمارے ہاسپٹلس کچھ ہیلپ نہیں کرتے؟ سب پرائیویٹلی کرنا پڑتا ہے کہ ہیں ایسے ادارے, ایسے ہاسپٹلس ہیں جو ٹیک کیئر کرتی ہیں فری آف کاسٹ؟ نہیں کرتے ہیں. حکومت کی طرف سے جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ فری علاج ہوتا ہے, لیکن بہت دیر ہو جاتی ہے, تو اس لیے پھر ہمیں ان کو پرائیویٹلی لے کے جانا پڑتا ہے, اور جس کے لیے ہمیں فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم لوگ ہمیشہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ ڈونیٹ کریں, آپ اس بچی کی مدد کریں, کسی کی تعلیم میں, کسی کو سیٹل کرنے میں, کسی کی ٹریننگ میں, اور آپریشنز تو ان بچیوں کے چلتے ہی رہتے ہیں. سو یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان بچیوں کے لیے آگے بڑھیں. خدا نخواستہ ہمارے اگر بچی کے اوپر کچھ پکوڑے بناتے ہوئے رمضانوں میں اگر ایک چھینٹا بھی آئل کا آتا ہے تو ارے جلدی سے ٹھیک کرو, نشان نہ پڑ جائے, بچی کا معاملہ ہے. وہ بچیاں اپنی نہیں ہیں جن کے چہرے مسخ ہو گئے, جن کی باڈی جو ہے وہ میوٹیلیٹ ہو گئی. ہمیں اپنا سمجھ کے ہر ایک کا دکھ درد اپنے اندر سمونا چاہیے, سمیٹنا چاہیے, اور ہم کر سکتے ہیں کیونکہ عورتیں عورتوں کی تکلیف کو جانتی ہیں, کیونکہ مرد ان کو عزت دے سکتے ہیں اور ان کو دینا چاہیے. جی بالکل, اپیل ہے آپ لوگوں سے, ہماری طرف سے بھی, کہ ایسے ان کی ہیلپ کریں. جو یہ کام کر رہی ہیں وہ بہت ہی مشکل اور عظیم کام ہے. آئی ایم شیور شی مسٹ بی آلویز نیڈ آف لاٹ آف فنڈس, کیونکہ ریفیوزل تو کرتی نہیں ہے. 700+ لڑکیوں کی ہیلپ کر چکی ہیں. اللہ کرے کہ وہ سپیڈ کم ہو لوگوں کے آنے کی, لیکن اوبویسلی جب تک کرائم ہے, جب تک ہم لوگ کے معاشرے میں ایسے درندے ہیں, یہ روکنا تھوڑا مشکل ہوگا. تو ان کی ہیلپ کرنا آپ کا, ہم سب کا فرض ہے کہ ان کی فائنینشلی ہیلپ کریں. اگر ہم خود آگے بڑھ کے ایسے لوگوں کی ہیلپ نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ جو کر رہے ہیں ان کا ساتھ ضرور دیں, ان کو فنڈ کریں. اللہ کرے کہ اس فنڈ سے یہ اور کام کریں, تو اوبویسلی یہ نیک کام کریں گی, ہمیں بھی اجر ملے گا اس کا. اور کیونکہ دل تو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. جس طرح میرا دل ہے, مجھے میرا دل کرتا ہے کہ میں اچھی دکھوں, میں اچھا پہنوں, میرا فیس اچھا ہونا چاہیے, اس طرح ہر کسی کا دل کرتا ہے. تو خدا کے واسطے پہلی بات تو یہ کہ آپ اس طرح کے جو جرم ہیں وہ کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ اللہ سے ڈریں. جس اللہ نے ہر انسان کو اتنا خوبصورت بنایا, ہر انسان کی ایک اپنی خوبصورتی ہے, آپ اسے کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس انسان پہ کیوں ظلم کرتے ہیں جو بیچارہ اس کے باوجود کچھ کہہ بھی نہیں سکتا بیچارہ؟ تو اس میں ان کی ضرور ہیلپ کریں, کیونکہ وہ ایک بالکل اس طرح دکھی انسان کو پھر سے دنیا میں واپس لے کے آتی ہیں, اسے پھر سے مسکرانا سکھاتی ہیں, اور اس میں خود اعتمادی لے کے آتی ہیں کہ وہ انسان اپنی جو لائف ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکے. تو ان کے ہم بھی اپیل کریں گے کہ ان کے آپ جو ہیلپ کریں. ریا, اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کے جو ویورز ہیں, فالوورز ہیں, وہ ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں, اور اس میں بہت سارے طریقے ہیں. وہاں پر آپ سکسیس سٹوریز بھی دیکھیں گی, وہ بچیاں جو کسی مقام پر پہنچ گئی ہیں یا جن کی آپ مدد کر سکتی ہیں. تو آئی آلویز بی گریٹفل, اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس کا اجر دے گا. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیٹس موو فارورڈ. ایک اور بڑی زبردست اچیومنٹ ہے آپ کی جو میک اپ لائن ہے, وہ آپ نے حلال اس کے انگریڈینٹس لے کر انٹروڈیوس کی, اور الحمد للہ آئی تھنک اٹس گوئنگ پریٹی گڈ ایز ویل. خالی پاکستان میں نہیں بلکہ باہر کی دنیا میں بھی آپ سیل کرتی ہیں. تو اس کے بارے میں بتائیں, کیسے آپ کو پھر آئیڈیا آیا میک اپ میں آنے کا, اور وہ بھی اس کے اندر حلال ایڈ کرنے کے لیے, اور کتنے باقی حلال ہیں کہ نہیں ہیں باقی حلال جو لڑکیاں یوز کرتی ہیں اچھے بڑے برانڈز, ان میں ہیں مسائل یہ جو آپ نے سالو کیے ہیں, یا پھر بتائیں اس کے بارے میں کچھ. دیکھیں, مجھے جب اتنا عرصہ گزر گیا نا میک اپ کی فیلڈ میں, بیوٹی کی فیلڈ میں, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے پروڈکٹس بناتے ہیں, کیونکہ جو باہر سے پروڈکٹس آتے ہیں یا کاسمیٹک جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں, اور ہر ایک کی بجٹ اور ہر ایک کا جیب اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی تنخواہ یا اپنا جو پاکٹ منی ہے اس سے ایک جا کے لپسٹک خالی خرید لے. تو جب میں نے اس کو بنانے کا سوچا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. بھلا کیسے صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ ہر کاسمیٹک جو پروڈکٹ ہوتے ہیں, اسکن کے ہوں, بالوں کے ہوں, چہرے پہ لگانے والے ہوں, اس کے اندر اینیمل فیٹ کا استعمال ہوتا ہے. نا اینیمل فیٹ کا مطلب یہ ہوا جو جنرلی استعمال کیا جاتا ہے وہ پگ فیٹ ہوتا ہے, اور وہ ہمارے لیے پرمیسیبل نہیں ہے, ہمارے لیے وہ حرام ہے. اس کے علاوہ
کچھ ایسے اور کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جن کو کرش کر کے کاکنیل جس کو کہتے ہیں ان کو نکالتے ہیں تو اس میں سے کلر نکالتا ہے. وہ کلر وہ بلڈ ہے ان کا, وہ بھی پرمیسیبل نہیں ہے. پھر بہت سے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ اسکن کے لیے ہارمفل ہوتے ہیں, پیرابینز ہیں, لیڈ ہیں, زنک ہے, یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں. سو میں نے سوچا کہ ہم ایسی کوئی چیز بناتے ہیں جو نمبر 1 ہماری بچیوں کے لیے, ہماری اسکن کے لیے, سب کی اسکن کے لیے جو ہے وہ اچھی ثابت ہو, جس میں ایسی کوئی چیز نہ پڑی ہو جس کو لگانے سے, اب مجھے پتہ چل گیا نا کہ یہ چیز, یعنی اگر آپ کی کافی میں مکھی گر جائے گی تو 2 ہی چیز ہو سکتی ہے نا, آپ نے مکھی کو اٹھا کے پھینک دیا اور پھر پی لیا, یا آپ کافی الگ کر دیں گے نا. عقل مندی کا تو تقاضا یہ کہ الگ کر دیں. سو میں نے وہ جب پروڈکٹس بنانے شروع کیے تو میں نے ان تمام چیزوں کو اس میں سے انگریڈینٹس کو ہٹایا اور ہم نے ایک پیور پروڈکٹ لائن جو ہے وہ اپلائی کی, مینوفیکچر کی, جو ہم ٹرکی میں بنواتے ہیں. اب میرے بنوا لینے سے اور حلال لکھ دینے سے وہ حلال نہیں ہو جاتی ہے, اس کا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. اٹ از اے شریعہ کمپلائنٹ پروسیس جو کہ ایک آرگنائزیشنز ہیں جو کہ وہ چیک کرتے ہیں اور پھر آپ کو وہ ٹھپا لگا کے دیتے ہیں. سو سرٹیفیکیشن جو ہے وہ کسی حلال سرٹیفیکیشن کے ادارے سے ملتی ہے. سو ہمارا وہ سرٹیفائڈ ہے, ہم ٹرکی سے بنواتے ہیں. اور آہستہ آہستہ پہلے کچھ چیزیں تھیں, اب اس کے اندر پرائمر ہے, فاؤنڈیشن ہے, آئز کے کلرز ہیں, کانٹور پیلٹ ہے, آئی برو پیلٹ ہے, لپسٹک ہے, بہت ساری چیزیں, ہائی لائٹرز ہیں, بلش آنز ہیں. سو اب یہ ہے اچھا, اور پھر ان سب کو ان کی قیمت جو ہے وہ رکھی ہے جو کہ ہر انسان, ہر بچی جو ہے جو استعمال کرنا چاہتی ہے وہ استعمال کرے اور اس کے اوپر, اس کے جیب کے اوپر بوجھ نہ ہو. اور سب کو شوق ہے بالکل ایسے لگنے کا اور کیوں نہ لگے. بالکل. تو یہ آپ کے پروڈکٹس جو ہیں اویلیبل ہیں یہاں پہ بڑے اسٹورز میں آن لائن وغیرہ, کہ اس کے لیے آپ کے اپنے آؤٹ لیٹس بھی ہیں وہاں پہ اویلیبل ہیں؟ جی, ہماری جتنے بھی ڈیپلیکس کے آؤٹ لیٹس ہیں وہاں پہ بھی موجود ہیں, بڑے اسٹورز میں بھی موجود ہیں اور آن لائن بھی موجود ہیں. اور ساتھ ہی ہمارا ایک اپنا چینل بھی ہے, اس میں ڈیپلیکس لائف کے نام سے, اس میں ڈفرینٹ ٹیوٹوریلز بھی آتے رہتے ہیں اور ہم اس میں ترکیبیں بھی بتاتے رہتے ہیں. ہم بلاگرز کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, ہم عام کامن بچیوں کے ساتھ, پبلک کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ, اب تو کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا کم ہو گیا, ورنہ میں ڈفرینٹ جو مالز ہوتے تھے وہاں جا کے وہیں پہ بات کرتی تھی, بتاتی تھی, کیونکہ میں پھر اسی بات پہ بلیو کروں گی کہ مجھے سکھانا ہے, مجھے بتانا ہے, کیونکہ اگر کوئی چیز مجھے صحیح پتہ ہے تو وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. پھر آپ کا پروگیٹو ہے. آپ نے جیسے کہا کہ کیا باقی جو پروڈکٹس ہیں, جب میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں, آپ کی مرضی ہے, آپ کو جب پتہ چل جائے گا. جیسے مجھے یاد ہے کہ شروع میں نا کسی نے کہا کہ نہیں لیکن لپسٹک ہم کون سا کھاتے ہیں. ہاں جی, کیوں نہیں کھاتے ہیں جی؟ ہم کتنی بچیاں جو ہیں وہ شکایت کرتی ہیں کہ جی میں لپسٹک لگاتی ہوں اور وہ پھر میں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ختم اڑتی تو نہیں ہے, آپ کی زبان لگتی ہے تو آپ اس کو ظاہری جسم کے اندر جاتا ہے, چاہے وہ ایک ننھا سا ذرہ ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ ذرہ ہے جو کہ آپ کو پرمیسیبل نہیں ہے, نہ کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ٹرائی ضرور کریں. اگر اس میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کے بارے میں اور جانیے. جو فاؤنڈیشن ہمارا ہے وہ بہت مشہور ہے اور بہت لوگ پسند کرتے ہیں, اسپیشلی میڈیا کے لوگ, کیونکہ وہ بہت سٹینگ پاور کے ساتھ ہے. کسی نے ایک چینل میں کہا کہ جی وہ اتنا ڈرائی کر دیتا ہے. عقل استعمال کریں نا, جو لانگ لاسٹنگ ہوگا اس کے اندر آئل کانٹینٹس کم ہوں گے لیکن تو پھر ہم نے پرائمر بھی استعمال کرنے کو کہتے ہیں, موئسچرائزر لگانے کے لیے بھی کہتے ہیں. سو جس کو کوئی مشکل ہوتا ہے, جو ہماری بی ایز ہوتے ہیں, بیوٹی ایڈوائزرز, ان کے پاس جائیں, ان سے پوچھیں, ہمیں آپ میسیجز لکھیے, ہمارے پاس آئیے. میں کراچی اور لاہور میں ہوتی ہوں, کہیں پہ بھی ہو سکتی ہوں, آپ مجھ سے اس وقت بھی پوچھیں. مجھے تو بتانے کا شوق ہے, مجھے تو الیکشن میں کسی نے نہ کھڑا کیا. تو آپ کو بھی ٹرائی کرنا چاہیے. انشاءاللہ میں بھی ضرور ٹرائی کروں گی, کیونکہ ابھی تک میں نے ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سے بالکل آپ لوگ بھی ٹرائی کریں, جو نہیں ٹرائی کر کی ابھی تک, اور اگر باقی جو استعمال کر رہے ہیں اس کو چیک کریں کہ اس میں ایسے مسائل ہیں, اگر وہ حلال نہیں ہیں تو وی ہیو این آپشن وچ از اے حلال آپشن. تو وائی ناٹ
اویل دیٹ آپشن, جو انہوں نے اپنی اسٹرگل کر کے پوری ریسرچ کر کے امپلیمنٹ لے کے آئی ہیں, اور اب وی شوڈ بی لکی کہ ہمارے پاس آپشن ہے. تو لڑکیوں سے بھی سب ریکویسٹ ہے اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی دیکھیں ان کو, اپنے پروڈکٹ چیک کریں کہ اس میں مسائل ہیں, تو آئی تھنک دس از دا بیسٹ آلٹرنیٹیو. اور اس کے علاوہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے کہ امریکہ میں لوگ ہیں یا UK میں ہیں جو کہ آن لائن آرڈر کرنا چاہیں گے, تو کون سی کوئی آپ کی ویب سائٹ ہے جہاں پہ وہ جا کے تو آرڈر کر سکتے ہیں؟ بس آپ MM میک اپ کو جب ٹائپ کرنا شروع کریں گی تو ویب سائٹ آ جاتی ہے. امریکہ میں آن لائن مل رہا ہے, اور باقی تمام یہاں سے بھی آن لائن لوگ لے کے جاتے ہیں. بہت سارے ہم ڈیلز لگاتے رہتے ہیں تاکہ پھر بھی اگر کسی کے لیے مشکل پڑ رہی ہے تو وہ ان ڈیلز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چلیں ماشاء اللہ, یہ بہت اچھی بات ہے, اور اس چیز کا اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اجر دے گا. جس انسان کی سوچ اچھی ہوتی ہے, جس کا دل اچھا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, اب ہمیں اتنی اچیومنٹس آپ نے کی ہیں کہ اس مائنڈ بوگلنگ کہ ماشاء اللہ آپ نے, اللہ کرے کہ آپ جیسی کوئی 4-5 اور مسرت مصباح پاکستان میں ہوں تو ہم لوگ کتنے لکی ہوں, کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے. اور اللہ کرے کہ میں بھی آپ جیسی بن جاؤں. ہاں بالکل. اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنی لائف میں ماشاء اللہ بہت ساری اچیومنٹس جو حاصل کی ہیں, تو اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی ایسا کوئی کام ہے جو کہ آپ کرنے کا سوچ رہی ہیں یا آپ کرنا چاہتی ہیں؟ ابھی بھی بہت سارے کام کرنے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ اور بھی چیزیں جو ہیں وہ خواتین کے حوالے سے ہی کروں. بچیوں کے لیے اور کوئی آسانیاں پیدا ہونی چاہیے ان کو. اور میرا سب سے بڑا جو اب ٹارگیٹ ہے, اچھا اپارٹ فرام ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن, کہ بچیوں کو آگاہی ہونی چاہیے اپنے بارے میں, اپنے حقوق کے بارے میں, اور کس طرح سے وہ اس کو حاصل کر سکتی ہیں. کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے اپنی ذمہ داریاں پہلے سنبھالیے, اور جب آپ کو ذمہ داریوں کے بعد آپ کو لگتا ہے آپ کے ساتھ پھر بھی زیادتی ہو رہی ہے, تو پھر ضرور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے. جی ماشاء اللہ زبردست, اتنے سارے آپ نے کیے, اور آپ کی ول پاور اور بھی اللہ کرے کہ آپ اور ہم قوم کی خدمت کر سکیں, اور اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایسا موقع ملے. اتنی انسپائرنگ آپ کی لائف ہے اور انسپائرنگ اچیومنٹس ہیں کہ دیکھ کے کرتا ہے کہ ہم بھی کچھ آپ کے ساتھ کچھ کریں. میں اللہ کرے کہ ایسا کوئی موقع آئے, ہم حاضر ہیں بالکل کچھ ایسی کرنے کے لیے. تو کیا کہنا چاہیں گی آپ ہماری عوام کو؟ ریپ اپ کی طرف جاتے ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گی آپ ہماری عوام کو؟ کیا مسنگ ہے؟ ایک تو آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ پیرنٹس کی کوچنگ میں کچھ مسنگ ہے, جس کی وجہ سے ایسے مانسٹر ٹائپ بندے آتے ہیں, وہ تو ہو گیا. اوبویسلی ہم لوگ فیملی سسٹم ختم کر کے سیلف سینٹر ہوتے جا رہے ہیں, وہ بھی ہو گیا. اب کہاں سے ریپیئر کریں؟ کیا ایڈوائس دیں گی آپ پیرنٹس کو, اور کیا ایڈوائس دیں گی آپ ہمارے نوجوانوں کو کہ کیا کریں, کیسے ہم قوم کی خدمت کر سکیں؟ دن بہ دن ہم دیکھتے ہیں جرائم زیادہ ہو رہے ہیں, لوگ اپنی چھوٹی سی بینیفٹ کے لیے, جیسے کہتے ہیں کہ اپنی ایک بوٹی کے لیے کسی کا اونٹ مار دیتے ہیں. یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں. تو آپ بتائیں ہمیں کہ کیا کرنا چاہیے, کس طرح ہم کریکشن پہ جائیں؟ اچھا جی, تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے. پھر میں سمجھتی ہوں کہ تربیت بہت ضروری ہے, اور پھر میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ تعلیمی اداروں کے اندر کھیل کود کا جو پہلو ہے نا وہ زیادہ ہونا چاہیے, تاکہ بچوں کے اندر, لڑکوں کے اندر, لڑکیوں کے اندر ایک ہیلدی ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ ہو. اس سے دماغ جو ہوتا ہے نا وہ ہیلدی سوچ کی طرف جاتا ہے. اور پھر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اخلاقیات ہے. آپ کو اخلاقیات کا سبق اور اس کا درس جو ہے وہ اپنے نصاب میں شامل کرنا ہے, اپنے گھروں میں شامل کرنا ہے, اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. جی ماشاء اللہ, آئی گیس ہم سب کو یہ بات بار بار سننے کی ضرورت ہے. جو میسیج انہوں نے دیا ہے ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. جن کی لائف سے ہمیں چاہیے سیکھیں, اس طرح کا بننے کی کوشش کریں. بننا شاید بہت مشکل ہوگا لیکن کوشش کی جا سکتی ہے. تو آپ کا بہت شکریہ کرتے ہیں, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم سے ہمیں دیا ہے. اینڈ آئی تھنک وی آر آنرڈ ٹو سٹ ود یو اینڈ ٹاک ود یو, اینڈ سچ انسپائریشن لے کے جا رہے ہیں آپ سے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو اس کا ریوارڈ دے, اور اللہ آپ کو لمبی عمر دے تاکہ آپ اور ہم لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں. جزاک اللہ خیر. تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو مسرت مصباح کے ساتھ. آئی ہوپ آپ لوگ کو اچھی لگے گی. جتنا ہم لوگوں نے اسے انجوائے کیا, آپ لوگ بھی اسے اتنا ہی انجوائے کریں گے. جی بالکل, اور بہت ہی انفارمیٹیو, ایجوکیٹیو اور
انسپائرنگ ان سے میٹنگ رہی ہے, جو کہ ہم خود انسپائرڈ ہو کے جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ ان کے کچھ باتوں کا اثر ہم پہ بھی آئے اور آپ پر بھی آئے. میں تو خود یہ 3 4 5 بار دوبارہ دیکھوں گا, آپ بھی دیکھیں, ان کی باتیں سنیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, لمبی عمر دے, اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر رکھے. جو انہوں نے کام کیا, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو ملیں گے انشاءاللہ آپ کو پھر نیکسٹ پروگرام میں کسی اور ایسی انسپائریشنل سیلیبریٹی کے ساتھ جو کہ ہیں ایک رول ماڈل آپ کے لیے, ہمارے لیے. ٹل دین, اللہ حافظ.